السلام علیکم ناظرین، خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں فرنٹ پیج. آج کے اخبارات میں جو خبریں وہ بھی تقریباً ایک جیسی ہیں اور روزانہ کی طرح ہم ان پہ بات کریں گے. تھرڈ، انٹرپول ریفیوزز ٹو ایشو ریڈ وارنٹ اگینسٹ الطاف. ڈان اخبار کی آج کی سرخی، سلنڈر بلاسٹ ناٹ بام بیہائنڈ لاہور ٹریجڈی. منسٹر، یہ ثناء اللہ جو ہمارے منسٹر ہیں جناب رانا ثناء اللہ پنجاب کے وزیر قانون، ان کی طرف سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ جی لاہور کا بم دھماکہ سلنڈر کا دھماکہ ہے اور بم دھماکہ نہیں ہے. تاہم جو بھی بات ہو، ہم کل اس پہ کافی تفصیل سے بات کر چکے ہیں کہ جو بھی ہو اس میں کوئی حادثہ ہو یا دہشت گردی کا واقعہ ہو، ضائع ہوتی ہے انسانی جان. پی ایم الاؤز گیس کنیکشنز ٹو ایریاز آف انفلوئنشل پولیٹیشنز. ملک اسد کی آج کی ایکسکلوسیو سٹوری ڈان اخبار کی، اس پہ بھی دیکھتے ہیں کیا ہے. نو تھریٹ ٹو سی پیک فرام یو ایس ویسٹ پی ایم بٹ سیز سم ریجنل پاورز آر انہیپی ود دا پروجیکٹ. اس کے علاوہ اور دیکھتے ہیں ٹاکس اوور ملٹری کوٹس ہٹ سنیکس. یہ ٹریبیون کی ایکسپریس ٹریبیون کی خبریں. ابھی تک تعطل برقرار ہے فوجی عدالتوں کی مزید توسیع کے حوالے سے یا دوبارہ قیام کے حوالے سے، اور اس پر اب پیپلز پارٹی کی جانب سے آل پارٹیز کانفرنس کا انعقاد کیا جائے گا اور دیکھتے ہیں کہ وہاں اس فورم پہ جا کے کیا مزید بات ہوتی ہے. یو ایس ویسٹ ناٹ کنسپائرنگ اگینسٹ سی پیک. دا نیوز انٹرنیشنل. اردو اخبارات دیکھتے ہیں روزنامہ ایکسپریس. مغرب کوئی سازش محسوس نہیں ہوئی. مغرب کی کوئی سازش محسوس نہیں ہوئی. خطے کی کچھ طاقتیں سی پیک سے ناخوش ہیں. ہم افغانستان کے خیر خواہ ہیں. الزامات پر عمران کی زبان میں بھی جواب نہیں دیا. افغان صدر کو جی ایچ کیو میں بریفنگ دینے میں کوئی مذائقہ نہیں. چیف جسٹس کا خواتین کو جنسی غلام بنانے کے لیے خرید و فروخت پر از خود نوٹس. 3 روز میں رپورٹ طلب. 150 افراد پر مشتمل گینگ غریب خاندانوں کی نوجوان لڑکیوں کو ورغلا کر افغانستان یا ملک کے دوسرے حصے میں بیچتا ہے. کئی افغان لڑکیوں کو پاکستان میں بھی فروخت کیا گیا. صوابی کی خاتون گینگ کی سرگرمیوں کو افغانستان سے کنٹرول کرتی ہے. خواتین کو دیہی علاقوں میں جعلی نکاح ناموں پر فروخت کیا گیا. نکاح خواہ 5000 کے عوض نکاح نامہ دیتا ہے. اب ناظرین، سو موٹو ہوتے ہیں، بڑے تم طراق سے باتیں سامنے آتی ہیں. اس کے بعد کیا بنتا ہے اس کیس کا، یہ میں اور آپ خود جانتے ہیں. اللہ کرے اس کیس میں ایسا نہ ہو. سو موٹو اگر آیا ہے تو پھر آگے کارروائی چلے اور اس کارروائی کے نتیجے میں جو مجرم ہیں یا ملزم ہیں ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے. ہماری تو کورٹ سے یہی اپیل ہے. فوجی عدالتیں اجلاس پھر بے نتیجہ. حکومت مدت 2 سال کرنے پر رضامند. پیپلز پارٹی تحریک انصاف کے تحفظات. امریکہ مغرب سی پیک کے خلاف نہیں. الیکشن میں 1 سال باقی. سیاسی وفاداریاں بدلنے کا موسم آ گیا اور یہاں پہ سندھ کی سطح پر تو روزانہ کی بنیادوں پہ کوئی نہ کوئی خبر آتی ہے کہ فلاں شخص نے جو ہے وہ پیپلز پارٹی جوائن کر لی. اور ان سارے افراد میں باثر افراد تو شامل ہیں، لیکن ابھی نبیل قبول جس طرح واپس آئے پیپلز پارٹی میں، اور نادر اکمل لغاری جو ہے پی ٹی آئی چھوڑ کر گئے پاکستان پیپلز پارٹی میں. تو یہ سلسلہ چل رہا ہے اور دیکھتے ہیں کہ اب یہ جا کے کہاں رکے گا. پیپلز پارٹی واقعی اپنی بقا کی جنگ لڑ رہی ہے، اپنے احیاء کی جنگ لڑ رہی ہے. کہاں تک اس میں کامیابی ملے گی پیپلز پارٹی کو، یہ آنے والا وقت بتائے گا. تو یہ وہ بڑی بڑی خبریں ہیں جو آج ہم جس پہ بات کریں گے. اچھا، جو اب تعطل ہے فوجی عدالتوں کی، جہاں تک بات ہو رہی ہے، اس میں تعطل کی وجہ جو سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی جو ہے، یہ 2 پارٹیاں، یہ 2 جماعتیں، وہ اس مسودہ قانون میں چاہتے ہیں کہ ٹیررزم، دہشت گردی جو ہے اس کو مذہب کے ساتھ جوڑا جائے. یعنی اس میں یہ بات لکھی جائے یا بات شامل ہو کہ وہ تمام تنظیمیں یا وہ تمام جماعتیں جو دہشت گردی کرتی ہیں مذہب کے نام پر، ان کو فوجی عدالتوں کے دائرہ اختیار میں لے کر آیا جائے. جبکہ مولانا فضل الرحمان کی پارٹی یا جماعت اسلامی JUIF یا جماعت اسلامی جو ہیں، ان کا اس بات پر اعتراض ہے. ان کا کہنا یہ ہے کہ اگر آپ مذہب کا لفظ اس میں شامل کر دیں گے تو بہت سارے ایسے افراد جو ریاست پاکستان کے خلاف تو ہیں،
لیکن مذہب کا نام استعمال نہیں کر رہے، تو پھر ایسے لوگوں کو فوجی عدالتوں میں نہ لانے سے کیا دہشت گردی کو مزید تقویت نہیں ملے گی؟ تو یہ وہ بڑا بنیادی سوال ہے کہ جس پر ابھی تک تعطل قائم ہے۔ مسلم لیگ نون کا جو یہ موجودہ مسودہ ہے، اس میں لفظ مذہب یعنی اسلام جو ہے وہ شامل، یا لفظ مذہب یا اسلام شامل نہیں ہے، اور اس موجودہ مسودے کو پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی ماننے کو تیار نہیں ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں یہ معاملہ مزید آگے کیسے بڑھتا ہے۔ جی السلام علیکم۔ ہیلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مجھے بات کرا دیں آپ میری؟ جی بات کیجئے۔ میڈم میں سوال کرنا چاہ رہا ہوں، یہ آپ کہاں ملا رہی؟ میری ڈائریکٹ لائیو کال دینا، میں ٹی وی دیکھ رہا ہوں بیٹھ کے۔ آپ ٹی وی بند کر کے دیکھیے۔ اچھا جی تو آپ کو پتہ چلے گا کہ میں اور آپ بات کر رہے ہیں جناب۔ اچھا صحیح ہے میڈم، میں سمجھ گیا۔ اچھا میں سمجھ آتا ہے کیونکہ وہاں سے الگ آواز آ رہی ہے، یہاں سے الگ آواز۔ جی فرمائیے۔ اچھا میرا سوال یہ ہے سب سے پہلے تو کہ اس ملک میں لوڈ شیڈنگ تقریباً 20 سال سے چل رہی ہے، اور ہر حکومت آتی ہے بولتی ہے جی لوڈ شیڈنگ یہ اتنے 2 سال میں ختم ہو جائے گی، 3 سال میں ختم ہو جائے گی، صحیح ہے۔ اچھا پہلا سوال تو میرا یہ ہے، اس پہ کچھ بھی نہیں ہوا۔ نواز شریف صاحب جو پہلے وزیر اعظم بنے، ابھی حالیہ کون ہے؟ میں بولا تھا میرے پہلی ترجیح ہوگی عافیہ صدیقی، جو میں وزیر اعظم بننے کے بعد انشاءاللہ میں اس کو لے کر آؤں گا ملک پاکستان۔ اس کو آج 5000 دن سے زیادہ ہو چکی ہیں عافیہ صدیقی، جو اللہ کو پتہ ہے گناہگار ہے یہ بے گناہ۔ دوسری طرف ہماری طرف رحمت ڈیویز جو ہمارے پاکستان میں آتا ہے اور تقریباً 3-4 افراد شہید کرتا ہے اور بآسانی ضمانت ہوتی ہے اور اپنے ملک روانہ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو میڈم اس پہ میڈیا بھی کوئی بات نہیں کرتا۔ عافیہ صدیقی ہماری بہن نہیں، ہماری بیٹی نہیں ہے، ہماری اب یہاں پہ کوئی محمد بن قاسم تو ابھی نہیں آنا۔ ٹھیک ہے جی، آپ نے جو 2-3 نکات اٹھائے اس کا جواب یہ ہے جناب کہ لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے تو ابھی وزیر اعظم صاحب نے گزشتہ کو 2-3 ماہ پہلے یہ احکامات جاری کیے تھے کہ ملک بھر میں جہاں جہاں لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے وہاں اس دورانیے کو جو اگر 8 گھنٹے تھا تو 4 گھنٹے کر دیا جائے، 4 گھنٹے تھا تو 2 گھنٹے کر دیا جائے، یعنی آپ نے یہ فرمایا تھا کہ نصف کر دی جائے لوڈ شیڈنگ۔ اچھا اب لوڈ شیڈنگ کے بھی بہت سارے ڈیفرنٹ اینگلز ہیں، کہیں تو واقعی پاور شارٹیج کی وجہ سے، جنریشن شارٹیج کی وجہ سے لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے۔ کچھ علاقوں میں یہ کہا جاتا ہے کہ جی وہاں سے ریکوری پوری نہیں ہے، بجلی کے بل جو ہیں وہ لوگ دینے کو تیار نہیں ہوتے، اس وجہ سے ان علاقوں میں بجلی ذرا کم سپلائی کی جاتی ہے، اوقات کار مقرر کر دیے گئے ہیں بجلی دینے کے۔ تو یہ بہت ساری چیزیں اب ان کو دیکھنا پڑے گا، لیکن جو نئے پروجیکٹس جن کا افتتاح ہو چکا ہے اور جو تقریباً اب تکمیل کے مراحل میں ہیں، ان پروجیکٹس کے بن جانے کے بعد امید کی جا رہی ہے حکومت کی جانب سے بھی، عوام کی جانب سے بھی، کہ لوڈ شیڈنگ کے مسائل پہ کافی حد تک قابو پایا جا سکے گا۔ اور جہاں تک آپ نے بات کی پاکستان میں جو قوانین ہیں جن کے تحت یہاں پہ کسی بھی معاملے پر مقدمہ ہوتا ہے اور اس کے بعد اس کی سزا آتی ہے سامنے، تفصیلات آتی ہیں، تو وہ بھی معاملہ بہت آسان نہیں ہے جناب عالی۔ عافیہ صدیقی والی بات اپنی جگہ پہ اہم ہے، لیکن اس نقطے کو ذرا بعد میں ڈسکس کرتے ہیں بریک کے واپس آنے کے بعد، اور دیکھتے ہیں کہ کیا گنجائش ہو سکتی ہے۔ بریک لیتے ہیں ناظرین، پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں فرنٹ پیج۔ جی ناظرین خوش آمدید کہتے ہیں، پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں فرنٹ پیج۔ ناظرین بریک پہ جانے سے پہلے ہمارے کالر نے جو سوال اٹھایا تھا عافیہ صدیقی کے حوالے سے، تو جناب عالی عافیہ صدیقی کا کیس امریکہ میں یقیناً لڑا گیا، جس طرح سے وہ لڑا گیا اس کی تفصیلات بھی سب کے سامنے ہیں۔ اس کے بعد ان کو جو سزا سنائی گئی تقریباً 85 سال کی لائف سینٹنس کی، اس پہ ظاہر ہے بہت جانب سے آواز اٹھی، اور پاکستانیوں کا یہ کہنا تھا کہ اگر آپ نے وہاں سزا دے بھی دی ہے تو اب انہیں اپنی سزا کے جو باقی ماندہ دن رہتے ہیں، اور وہ تو بہت سارے سال ظاہر رہتے ہیں، تو انہیں پاکستان منتقل کر دیا جائے۔ اس حوالے سے جناب طارق فاطمی صاحب کا بیان بھی سامنے آیا تھا۔ ہماری حکومت نے اوباما کے آخری دنوں میں کافی کوشش بھی کی تھی
کہ جاتے جاتے وہ اس قسم کی کسی معافی کا اعلان کر دیں یا کسی ایسی گنجائش کا اعلان کر دیں جس کے نتیجے میں عافیہ صدیقی کو پاکستان منتقل کیا جا سکے، لیکن ایسا ہو نہیں سکا۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس معاملے کو موجودہ امریکی جو ٹرمپ انتظامیہ اس کے سامنے کس طرح سے لے کے جایا جاتا ہے۔ اور جہاں تک آپ نے ریمنڈ ڈیوس کا سوال اٹھایا تھا تو جناب عالی، قوانین پاکستان میں جس طرح ہیں اور جس طرح ان کا استعمال صحیح یا غلط طور پہ کیا جاتا ہے وہ میرے اور آپ کے سامنے پاکستان کے بہت سے ایسے جیل موجود ہیں کہ جہاں پر انڈر ٹرائل پرزنرز یو ٹی پیز جو ہیں وہ کئی سالوں سے مقدموں کی سماعت کے انتظار میں اپنی جانوں سے چلے جاتے ہیں اور ان کے مقدمات کا فیصلہ ان کی اموات کے بعد سامنے آتا ہے۔ تو یہ قانون کا نظام پاکستان میں، عدالتی نظام، اس پر کیا بات کی جائے؟ السلام علیکم۔ السلام علیکم محترمہ، میں آپ کی توجہ کل کے ایک بیان پہ جو ہمارے صدر وزیر اعظم محترم نے دیا کہ ہم نے الیکشن میں ووٹ بھارت سے دوستی کے نام پر لیے اور ہم تعلقات کو بہتر کرنا چاہتے ہیں، تجارت کو، اور آج کا بیان کہ دہشت گردی کے واقعات کی کڑیاں افغانستان سے ملتی ہیں۔ اب یہ دیکھیے کہ ہندوستان مودی جو ہمیں جنہوں نے ریکنسائل نہیں کیا، آپ کا پانی بند کرنا چاہتے ہیں، آپ کی فصلیں بند کرنا چاہتے ہیں، آپ کی ایگریکلچر انڈسٹری کو دبا کرنا چاہتے ہیں، آپ نے ان کی وجہ سے کالا باغ ڈیم نہیں بنایا، پانی ہائیڈل پروجیکٹس نہیں بنائے، وہ آپ کو ختم کرنا چاہتا ہے، وہ کلیم کرتا ہے میں نے بنگلہ دیش بنایا، اور ہم ان کی دوستی میں دم بڑھتے ہیں۔ ہم الیکشن قطن کا الیکشن میں ووٹ ہندوستان کی دوستی کے لیے نہیں دیں گے۔ بالکل صحیح جمال مصطفیٰ صاحب، کل ہم نے بھی اس بات پہ تھوڑی سی تنقید ضرور کی تھی کہ اس موقع پر ٹرکی جا کر یہ بیان دینے کی انہیں کیا ضرورت محسوس ہوئی، لیکن بہرحال وہ بھی ایک آزاد ملک کے وزیر اعظم ہیں، ان کی مرضی جو بھی کہیں وہ۔ لیکن بات آپ کی وزن والی ہے کہ جناب پاکستان میں ووٹ جو ہے وہ کسی دوسرے ملک کی محبت یا نفرت میں نہیں دیا جاتا، یہاں پر اپنی پریفرنسز ہیں، اپنی چوائسز ہیں کہ جس کی وجہ سے کوئی شخص کسی امیدوار کو اس لائق سمجھتا ہے کہ اسے ووٹ دیا جائے۔ دوسری جانب جو بات آپ نے کی، واقعی مودی کا بھی حالیہ بلکہ آج کی ہی خبر ہے کہ یو پی میں ہونے والے ایک ٹرین حادثے کو بھی وہ پاکستان کی کوئی کارروائی قرار دیتے ہیں۔ تو مودی تو روزانہ کی بنیادوں پہ اسی قسم کی ہرزہ سرائی پاکستان کے خلاف کرتے ہیں۔ ہمارے حکمرانوں کو بھی تھوڑا سا محتاط رویہ اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ ناظرین، بولتے بولتے میرے منہ میں کوئی مکھی یا مچھر چلا گیا۔ بہرحال السلام علیکم۔ وعلیکم السلام میری بہن، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے آپ؟ جی فی الحال تو اللہ کا شکر ہے جی۔ اللہ تعالیٰ اپنا خاص کرم آپ پہ کرے، آپ کے صدقے ہر مسلمان پہ کرے نا۔ آمین، تھینک یو جی، فرمائیے۔ میری بہن، سب سے پہلے تو آپ کا پروگرام بڑا اچھا ہوتا ہے، بالکل بڑے توجہ سے دیکھتے ہیں، آپ کے جو پینل بھی آتے ہیں جو وہ بھی اچھی آرا دیتے ہیں جس سے ہمیں حوصلہ ملتا ہے نا، ہمارے عام غریب آدمی کو، ریڈی چلانے والے کو، دکاندار کو، سب کو حوصلہ ملتا ہے آپ لوگوں کی باتوں سے نا کہ ہم لوگ بے سہارا نہیں ہیں جی۔ اچھا میری بہن، بات یہ تھی، 2-3 ایشو جو ہمارے زیادہ ہے نا عام آدمی کے۔ سب سے پہلے ہے جو میرپور خاص ہے نا، یہاں پر کوئی وینٹیلیٹر نہیں ہے ہمارے یہاں، تیسرا بڑا شہر ہے سندھ کا، مانا بچوں کی صحت کے لیے کوئی کارکردگی نہیں ہے۔ ہم یہاں سے ہی ہمارے براڑی والے جو 80-100-150 کلومیٹر ہے، ہمیں کراچی جانا پڑتا ہے۔ تو مین چیز یہ ہے کہ صحت کے بارے میں اگر ہماری گورنمنٹ، فیڈرل گورنمنٹ کرے، صوبائی گورنمنٹ کرے، مہربانی کرے تو یہ ہمارے جو غریب لوگ ہیں، امیروں کے بچے تو ویسے ہی چلے جاتے ہیں، جو غریبوں کے لیے جس کے لیے ووٹ مانگتے ہیں، نواز شریف صاحب ہے اور یہ زرداری صاحب یا ان کے والے دوست یا جو بھی ہیں، ان کا کام ہے کہ ان میرپور خاص میں صحت کے لیے کریں۔ دوسرا میرا یہ ہے کہ میرپور خاص کے حوالے سے جو ہمارے پانی کا مسئلہ ہے، گندا پانی پی پی کے ہیپاٹائٹس سی کے لوگ بنتے جا رہے ہیں۔ میری بہن، آپ کے چینل کے توسط سے میں انتظامیہ کو ان کو کہتا ہوں کہ مہربانی کر کے ایک بنیادی حق کار انسان کا پانی، اس کا مسئلہ حل کر دو، مہربانی کر کے ایٹم بم کو تو دور رکھو، دوسری چیزوں کو ٹھیک ہے، یہ مہربانی کر کے آپ کے چینل کے توسط سے جو ہے نا میں سب کو ریکویسٹ کرتا ہوں۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ جی، آپ نے بھی اس جانب توجہ دلائی۔ اس کے علاوہ اخباری رپورٹس بہت ساری سامنے آئی ہیں جو ابھی جو سندھ میں ایک تحقیقاتی کمیشن کام کر رہا ہے سندھ ہائی کورٹ کے زیر اثر، اس میں یہ بہت ساری باتیں سامنے آتی چلی جا رہی ہیں کہ پورے سندھ بھر میں پانی کا کتنا بڑا
مسئلہ ہے کہ پانی اول تو جو اس کا معیار ہے وہ بالکل انسانی کنزمپشن کے لیے، استعمال کے لیے فٹ ہی نہیں ہے. کئی پلانٹس، فلٹریشن پلانٹس مختلف شہروں میں بند پڑے، خاص طور پہ میرپور خاص کے حوالے سے یہ ایک رپورٹ ہم نے میرے خیال گزشتہ 1.5-2 ہفتے پہلے آپ کے ساتھ بھی شیئر کی تھی. اور دوسری جانب جو صحت کے مراکز کی آپ بات کریں، یقیناً یہ کالمیہ ہے کہ جس طرح پاکستان میں آبادی بڑھ رہی ہے اس طرح سے صحت کی سہولیات بالکل اپنی جگہ پر ہیں، جامد و ساکت. اور اگر وہاں پہ کوئی کسی بھی علاقے میں سہولیات موجود بھی ہیں اسپتالوں کی شکل میں یا بیسک ہیلتھ یونٹس وغیرہ کی شکل میں، تو وہاں پر عملہ نہیں ہوتا، دوائیاں نہیں ہوتی. یہ بہت بڑے بڑے مسائل ہیں جناب عالی. ان سب کی جانب توجہ ضروری ہے. کوئی بھی صوبائی حکومت ہو، پنجاب کی ہو، سرحد یا KPK کی ہو، بلوچستان یا سندھ. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہیلو جی وعلیکم السلام. کیا حال ہے جی؟ ٹھیک ہے. یہ آپ کا پروگرام دیکھ رہے ہیں تو عوام کے مسائل آپ کے ٹیلی فون پہ لوگ دیتے ہیں، بڑی خوشی ہوتی ہے. جی جی جی. تو بات یہ ہے کہ یہ اکثر ٹاک شو سنتے ہیں، ٹی وی پروگرام دیکھتے ہیں، جو بھی ہمارے ملک کی صورتحال ہے یہ عجیب ہو گئی ہے. اسپیشل یہ جو کسان ہیں، میں منڈی بہاؤالدین سے بات کر رہا ہوں. جی جی. جو چیز کسی کی پیداوار ہو جاتی ہے، ابھی اس میں گنا ہمارے ضلع میں بہت زیادہ ہے، تو ایک مل ہے، کوئی اس کا نہیں ہے، کوئی لائے عمل نہیں ہے، لوگ ذلیل ہو رہے ہیں. یہ MNA MPs اپنے مزے لے رہے ہیں، نہ کوئی حکومت ہے نہ کوئی اس میں انوالو ہوتا ہے. لوگ اپنی مدد آپ کے تحت، کوئی لائے عمل نہیں ہے مل کا کہ کیسے گنا لینا ہے، کیسے لیا جائے تاکہ یہ فصل جو ہے لوگوں کی. ٹھیک جی، بہت شکریہ. اس بارے میں بات کریں گے لیکن بریک کے بعد. جی ناظرین، خوش آمدید کہتے ہیں. پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں فرنٹ پیج. ناظرین، بریک پہ جانے سے پہلے جو ہمارے کالر منڈی بہاؤالدین سے بات کر رہے تھے، یقیناً یہ ایک بڑا مسئلہ ہے کہ جہاں جہاں کوئی بھی فصل ہوتی ہے تو اس کی ترسیل کا بڑا ایک ایشو آ جاتا ہے. کیونکہ دیکھا یہ گیا ہے کہ اگر حکومت پنجاب کی بات کر لیں یا کسی بھی صوبے کی بات کر لیں، خاص طور پہ حکومت پنجاب اور وفاقی حکومت کی اس وقت ساری توجہ جو ہے وہ بڑے شہروں کی طرف ہمیں نظر آتی ہے. خاص طور پہ لاہور ڈویژن کے بارے میں بات ہوتی رہتی ہے. اور جو رابطہ سڑکیں ہیں پورے ملک میں ہی ان کا ویسے تو ایک چیز جیسا حال ہے کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ ترسیل اور منتقلی کا مسئلہ آ جاتا ہے. دوسری جانب جو کرشنگ سیزن شروع ہوتا ہے، میرے خیال اکتوبر نومبر میں شروع ہوتا ہے، تو اس وقت بھی بڑی باتیں سامنے آتی ہیں خاص طور پہ گنے کے حوالے سے کہ جو شوگر ملز ہیں وہ بڑے بڑے شخصیات اور اشخاص کی ہوتی ہیں، اور جو گروور ہے، پروڈیوسر ہے، اس کو صحیح پرائس نہیں مل پاتی، اس کو بہت لمبا انتظار کروایا جاتا ہے. یہ سارے مسائل اپنی جگہ پر ہیں اور ان پر حکومت ظاہر ہے اگر توجہ نہیں دے گی تو مسائل پیدا ہوں گے. السلام علیکم جناب علی. ہیلو جی السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب علی. آپ کا پروگرام دیکھ رہا ہوں، بہت اچھا جا رہا ہے ماشاءاللہ. شکریہ. بڑی خوشی ہو رہی ہے. آپ کے توسط سے جو ہے میں اپنے ایریے کے لیے کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں. فرمائیے. وہ یہ کہ ہم رہتے ہیں پرائم منسٹر کالونی واک اینڈ میں. اچھا. اور یہاں ایک بھی ڈسٹ بن نہیں ہے. یہاں پہ پرائم منسٹر ہاؤسنگ کالونی میں. جی جی. جو کہ واک اینڈ میں ہے. جی جی. ہاں، اور یہاں ایک بھی ڈسٹ بن نہیں ہے یہاں کچرے وغیرہ لوگ پھینک سکے. اچھا ٹھیک ہے. عجیب سی بات ہے. بالکل صحیح. اچھا ٹھیک ہے جی، اس پہ بات کرتے ہیں. حالانکہ واک کینٹ ایک زمانے میں بچپن میں ہم بہت زیادہ جاتے تھے اور بڑا خوبصورت وہ پورا علاقہ ہے اور گرین بھی ہے، پراپرلی بنا ہوا بھی ہے. لیکن ظاہر ہے کہ ہر شہر کی طرح، ہر علاقے کی طرح کچھ علاقے جو ہیں وہ پھر ملحقہ علاقوں میں جب بڑھتے ہیں، آبادی بڑھتی ہے، تو وہاں پہ اکثر و بیشتر جس طرح آپ فرما رہے ہیں کہ سہولیات کا فقدان سامنے آتا ہے. اب ہمارے یہاں مسائل وہی ہیں جناب کہ ہم ٹاؤن پلاننگ کے اوپر کوئی توجہ نہیں دیتے. آپ جس طرح فرما رہے ہیں کہ پرائم منسٹرز کالونی وہاں پہ واک کینٹ میں کوئی بن گئی ہے، تو ضرور جو مقامی انتظامیہ ہیں اس کو ان سارے مسائل کی جانب دیکھنا چاہیے. ظاہر لوگ اگر گھر میں کچرا یعنی کچرا اگر گھروں سے نکلتا ہے تو وہ کہاں جائے گا؟ اس کے لیے کوئی ڈمپنگ سائٹ ہونی چاہیے، کوئی طریقہ کار ہونا چاہیے. تو جناب آپ کا مسئلہ بھی ہم نے اٹھایا ہے. اب دیکھیں کسی کی کان پہ جو رینگتی ہے یا نہیں رینگتی. اب ہم جب کام کر رہے ہوتے ہیں، بات کر رہے ہوتے ہیں، اپنی تیاری کر رہے ہوتے ہیں خبروں کے حوالے سے،
تو یقین جانیے ہمارے لیے بھی چوائس کرنا بڑی مشکل ہوتی ہے کہ ہم کون سی خبر پر زیادہ فوکس رکھیں. بڑی بڑی خبروں پہ کہ جناب دہشت گردی کے حوالے سے فوجی عدالتیں کیوں نہیں بن رہی, یا سی پیک کے مسائل اپنی جگہ پر کیوں ہمیں اس طرح سے گنجلک نظر آتے ہیں. تیسری جانب پاناما کیس میں کیا ہو چکا ہے, ہمارے سامنے تفصیلات کیوں نہیں آ رہی, فیصلہ کب آئے گا, یا آپ کے شہری مسائل, آپ کے دیہی مسائل, آپ کے روزمرہ کے مسائل, یقیناً ہمارے لیے بھی بڑا مشکل ہوتا ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. فرمائیے. جی ایت اللہ قریشی بات کر رہا ہوں کوہاٹ سے. فرمائیے جناب. جی یہ میں حالیہ دہشت گردی کے حوالے سے جو اقدامات حکومت کر رہی ہے اس کے حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں. جی جی فرمائیے. جی یہ جو سن 71 میں جو سچویشن کریٹ ہو گئی تھی, کیا وہی دوبارہ کریٹ نہیں کی جا رہی کہ جب آپ دہشت گردی کے حوالے سے افغان یا پشتونوں کا نام لے کے اشتہارات چلا رہے ہیں, سوشل میڈیا میں بھی آ رہا ہے, کیا یہ زہر قاتل نہیں ہے ہمارے اس ٹائم موجودہ حالات کے حوالے سے جو قوموں آپس میں جو صوبوں کے بھائی چارگی ہے اس کے حوالے سے زہر قاتل کا کردار نظر نہیں کر رہی؟ بالکل صحیح بات کرتے ہیں اس پہ جناب, بہت شکریہ, آپ نے بھی یہ مسئلہ اٹھایا. اچھا اب اس میں جو ایک بات سامنے آئی وہ یہ آئی کہ سوشل میڈیا پہ جس طرح سے ایک نوٹیفیکیشن کو سرکولیٹ کیا گیا, اس میں ایک بات جو اہم ہے, جو غور کرنے کی ہے, جو نقطہ سامنے آیا کہ اس نوٹیفیکیشن جو ہے وہ نوٹیفیکیشن الیجڈ یا مبینہ نوٹیفیکیشن, اس پر کسی نہ تو اتھارٹی کی کوئی مہر ہے, نہ وہ کسی لیٹر ہیڈ پر ہے, اور اس کو دیکھنے سے یہی لگتا ہے کہ وہ سپوریس یا فیک یا جعلی نوٹیفیکیشن ہوگا. اور اگر ایسا نہیں ہے, حکومتی سطح پہ واقعی کوئی ایسی, حالانکہ پنجاب حکومت نے اس پوری جو یہ آپ جس نوٹیفیکیشن کی بات کر رہے ہیں اس سے لا تعلقی کا اعلان کیا ہے, لیکن چلیں اگر ہم کہتے بھی ہیں کہ پنجاب حکومت کی جانب سے ایسا کوئی نوٹیفیکیشن آیا تو یقیناً بہت ہی قابل مذمت ہوگی یہ بات. اور اگر وہ جعلی ہے تو اس میں بھی ہمیں دھیان رکھنے کی ضرورت ہے کہ وہ سارے عناصر جو پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کرنا چاہتے ہیں, جو چاہتے ہیں کہ پاکستان میں امن کی فضا نہ رہے, وہ اب مختلف حربے استعمال کریں گے. کسی بھی قومیت کے ساتھ کسی بھی منفی سرگرمی کو نتھی کر دینا, نہ تو یہ پاکستان کا چلن ہے, نہ یہ بین الاقوامی طور پر اسے اچھا سمجھا جاتا ہے. ہمیں عوام کو خود بھی بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے. کوئی پٹھان, کوئی سندھی, کوئی مہاجر, کوئی پنجابی, کوئی بلوچ, کوئی مسلمان, مطلب ہم یہ لیبلنگ نہیں کرنی چاہیے ہمیں. یعنی کوئی بھی منفی سرگرمی کرنے والا شخص جو ہے اس کی اپنی کوئی شناخت نہیں ہوتی سوائے اس کی کہ وہ دہشت گرد ہے یا جرائم پیشہ فرد ہے. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میڈم بہت اچھا پروگرام جا رہا ہے حیدر بور سیالکوٹ سے. میں گزارش یہ کرنا چاہوں گا کہ بڑی اچھی یہ نشاندہی ہو رہی ہے. سب سے پہلے تو یہ کہ آپ نے جو باتیں کی ہیں کہ کوئی بندہ دہشت گرد نہیں ہے, ایون کہ میں کہتا ہوں کوئی انسان دہشت گرد نہیں ہے, سب انسان ہے. سب سے پہلے یہ, سب سے پہلے ہمیں اس کی جڑ پکڑنی چاہیے, اور جڑ ہے ہمارے سیاستدان, ہمارے لیڈران, جو اپنی انہوں نے ایک لابی بنائی ہوئی ہے, اپنے وہ جو مفادات ہیں ان کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں, غریبوں کے جو حق ہیں وہ تلف ہو رہے ہیں, جس کی وجہ سے دہشت گردی بڑھ رہی ہے. ان کو پکڑنا چاہیے. دیکھیں نواز شریف صاحب کیا لینے گئے ہیں ترکی, کوئی مقصد ہے ان کا؟ ترکی جا کے بیٹھے ہوئے ہیں. یہ لوگ دیکھیں ڈرامہ ہو رہا ہے. صرف ایک ہی بات ہے, میں آپ سے گزارش کرنا چاہوں گا آپ کے پلیٹ فارم سے کہ پاکستانی عوام کو باہر نکلنا ہوگا. ان کے حق کے لیے کوئی بندہ آواز نہیں اٹھا رہا. پاکستان میں کوئی ادارہ, دیکھیں عدلیہ سب سے مقدس ادارہ ہے, وہی جب تماشا بن کے تماشا دیکھ رہے ہوں گے, تماشائی بن کے تو پیچھے کیا رہ جائے گا. بہت شکریہ. ٹھیک ہے جناب, بالکل صحیح. جس طرح آپ فرما رہے ہیں کہ جناب سیاستدانوں کے اپنے اپنے مقاصد ہیں, اپنے ان کے اہداف ہیں, تو پھر عوام کو بھی ذرا چوکنا ہونے کی, محتاط ہونے کی ضرورت ہے کہ ہمارے اپنے درمیان اگر کوئی اختلافات ہیں تو ان اختلافات کو اتنی ہوا نہ دی جائے کہ اس کا نقصان پھر پوری قوم کو اٹھانا پڑے. دوسری جانب آپ جو بات کر رہے ہیں کہ عوام کو باہر نکلنا پڑے گا, بالکل نکلنا پڑے گا. عوام کو باہر نکلنا چاہیے, اور بہترین موقع عوام کے باہر نکلنے کا وہ ہوتا ہے کہ جب الیکشن میں یا ووٹنگ میں جاتے ہیں عوام, ان کو اس وقت جا کر کسی بھی نمائندے کو منتخب کرنے یا رد کرنے کا اختیار ہوتا ہے, اور ہم اپنا وہ اختیار بسا اوقات استعمال نہیں کرتے یا غلط استعمال کرتے ہیں. تو بہترین شکل تو وہی ہوگی کہ جب الیکشن کا وقت ہو
تو سب کا احتساب کیا جائے اور ظالمانہ طریقے سے ان کا احتساب کیا جائے. جہاں جہاں ہمیں لگتا ہے کہ کسی نمائندے نے ہمارا جو مقصد تھا وہ پورا نہیں کیا, اس کو بالکل بھی آپ منتخب نہ کریں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام جناب. سال بات کر رہا ہوں جی کراچی سے. فرمائیے. خیریت سے فرمائیے. بس یہی کہنا تھا کہ جو آج کے حالات ہیں اور جس طرح آپ کے سب کے سامنے بھی ہمارا اپنا کیا دھرا ہے اور ہم سب جو ہے وہ بلیمنگ گیم کھیلتے ہیں. ٹھیک ٹھیک. اصل میں بلیمنگ گیم جو ہے نا بیسکلی یہ ہماری پوری قوم کا وسیلہ ہے. ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہم نے کیا کیا ہے. بالکل صحیح. جو کچھ ہم نے کیا ہے وہ ہمارے سامنے آج ہو رہا ہے. کوئی بھی ہو, دیکھیں سیاستدان ہو, اسٹیبلشمنٹ ہو, کوئی بھی ہو, 4 صوبے ملک اس کے اندر رہ گئے ہیں. بالکل صحیح. اگر یہ ہماری اسٹیبلشمنٹ یا ہم سیاستدان اس کو اگر صحیح کرنا چاہے تو ہمیں کوئی روک نہیں سکتا. کوئی نہیں روک سکتا. بالکل صحیح. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ. آپ کی اس بات کو تھوڑا سا میں آگے ضرور بڑھاؤں گی, لیکن بریک لیتے ہیں, واپس آئیں گے. پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں فرنٹ پیج. جی السلام علیکم. کالر ہیں اور جو بات ابھی کال جنہوں نے کی تھی ان کی بات تھوڑی سی ادھوری رہ گئی. چلیں بات کرتے ہیں اپنے کالر سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب مصطفیٰ صاحب فرمائیے. بات یہ ہے کہ ابھی آپ نے ایکس آرمی چیف انڈیا کے ٹاک شو میں بیانات سنے ہوں گے, جی جی, جس میں انہوں نے یہ کہا کہ پاکستان کے اندر پاکستان کے لوگوں سے ہی خون بہاؤ تاکہ ان کا ٹینشن کشمیر کی طرف سے ڈائیورٹ ہو. بالکل صحیح. ہر طرح سے اس نے اس طرح سے پاکستان کو لیٹ ڈاؤن کیا, لیکن ہمارے پرائم منسٹر صاحب ترکی میں بیٹھے کچھ اور بیان دے رہے ہیں افسوسناک کہ ہمیں انڈیا کے ساتھ بیٹھنا چاہیے, اس سے بات کرنا چاہیے اور ان کے ساتھ جو ہے نا ان کو گھر پہ بلا کے شادی میں دعوت دینا چاہیے. شرم آتی ہے. ہمارے آرمی چیف صاحب جو ہے انہوں نے 2 ٹوک جواب دیا, لیکن ہمارے پرائم منسٹر کس کام کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں؟ ہمارا کوئی وزیر خارجہ نہیں ہے. یہ وزیر خارجہ بنے ہوئے ہیں, اسی بہانے یہ ملک کے باہر نکل جاتے ہیں. پاکستان کے اندر کیا ہو رہا ہے ان کو کچھ نہیں پتا. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. وہ انڈیا کی خوشامدوں میں لگے ہوئے. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ. آپ کی بات پہ بھی تبصرہ کرتے ہیں جناب. بالکل آپ کا کہنا صحیح ہے کہ پاکستان کے پرائم منسٹر کو ترکی جا کے ابھی فی الوقت ایسی بات کرنے کی کیا ضرورت محسوس ہوئی. یہ سوال ہم نے بھی کل اٹھایا تھا. لیکن دوسری جانب ایک اور مسئلہ بھی ہے کہ کیا معلوم پرائم منسٹر صاحب کو پراپر بریفنگ ہی نہیں دی جاتی, ان کو اس بارے میں آگاہ ہی نہیں کیا جاتا کہ جناب بھارت سے آپ کے بارے میں یا پاکستان کے بارے میں کس قسم کے جذبات کا اظہار دن رات ہوتا رہتا ہے اور اس کی سنگینی کس نوعیت کی ہے. یہ بہت سارے ایشوز ہوتے ہیں اور آپ کی بات میں بھی وزن ہے کہ جب آپ کے پاس وزیر خارجہ ہی نہیں ہے تو پھر بہت سی ایسی خبریں, بہت سی ایسی اچھا بلکہ دلچسپ بات یہ ہے کہ جب پرائم منسٹر کا یہ بیان کل سامنے آیا تو اسی سانس میں دوسری جانب پاکستان کے فارن آفس کا ایک بیان آیا تھا جس میں واضح طور پر بھارت کو یہ مورد الزام ٹھہرایا گیا تھا حالیہ دہشت گردی کے حوالے سے بھی اور دیگر معاملات کے حوالے سے بھی. تو یہ دونوں پوائنٹ آف ویوز ہیں اور بڑے عجیب و غریب ہمیں لگتے ہیں کہ جناب آپ کی حکومت کو کم از کم پالیسی بیان دیتے وقت تو ایک صفحے پر ہونا چاہیے. آپ کی منسٹری کچھ اور کہتی ہے, آپ کچھ اور کہتے ہیں. السلام علیکم. فضا کیسی یحییٰ بات کر. اللہ کا شکر. شکریہ صبح آپ ہمیں موقع دیتی ہیں بات کرنے کا. فضا میں نے ایک دفعہ سجاد میر صاحب کے ساتھ پروگرام کر رہی تھی تو انہوں نے مجھ سے پوچھا تھا کہ آپ کس کو ووٹ دیں گے, تو میں نے ان کو اس وقت کہا تھا کہ میں اپنے پسند کے چھوڑ کو دوں گا. تو آپ دیکھیں فضا, آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں, لوگوں کو نکلنا چاہیے, لیکن آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں, آپ تو بہت زیادہ جانتی ہیں کہ جب لوگ نکلے نظام مفتاح کی تحریک میں نکلے, اس کے بعد لوگ تو نکلے, انہوں نے اپنی قربانی, لیکن فائدہ کس نے اٹھایا؟ فائدہ انہی لوگوں نے اٹھایا یا ڈکٹیٹر نے اٹھایا, اور ڈکٹیٹر بھی انہی لوگوں لے کے آئے جو انہی لیڈروں میں سے لے کے آئے. آج بھی آپ جو کہتے ہیں نا صادق اور امین پہ مجھے بتائیے, اگر میں چلو میں آج دیکھنا چاہتا ہوں کہ میرے ارد گرد کون لوگ کھڑے ہیں, تو مجھے یقین کرے صادق امین پہ کوئی نہیں ملے گا, کیونکہ الیکشن لڑنا اتنا مہنگا ہو گیا ہے کہ وہ نہیں لڑ سکتا شریف آدمی. تو مجھے بتائیے میرا کیا قصور ہوگا کہ اگر مجھ پہ کوئی مسلط ہو جاتا ہے, مجھے اس بات کا جواب چاہیے کہ میں کس طرح لگتا ہوں جب میرے پاس کوئی بندہ ہی صاف نظر نہیں آ رہا. بالکل صحیح. تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ. بالکل صحیح. آپ نے جو پورا ہمارا انتخابات کا طریقہ کار ہے اس پر بات کی ہے. اچھا, اب ایک اچھی بات ہوئی ہے یہ کہ مختلف حلقوں کی جانب سے, جس میں فیفن بھی شامل ہے اور دیگر سول سوسائٹی کے نمائندے بھی شامل ہیں, ان ساری جانب سے انتخابی اصلاحات کی بات کی جا رہی ہے. اگر انتخابی اصلاحات
پر سنجیدگی سے کام کرنے کے بعد بہتر مطلوبہ نتائج ہمیں مل جائیں تو کیا ہی اچھا ہو۔ حکومت کا بھی ایک ڈرافٹ بل ہے جو کیبنٹ نے تو منظور کر دیا، اب وہ اسمبلی میں جائے گا، لا منسٹری اس کو ویٹ کر کے قانون کی شکل دینے کے بعد اسمبلی میں وہ جب آئے گا تو دیکھتے ہیں کہ اس پر کیا بحث مباحثہ ہوتا ہے۔ واقعتاً ہمارے ساتھ بعض اوقات یہ مسئلہ آ جاتا ہے کہ انتخابی عمل میں حصہ لینے والے افراد میں سے جو سب سے، اگر خدا نخواستہ ہم یہ کہیں کہ وہ برے افراد ہیں، تو ان میں سے سب سے کم ترین برا جو ہو، ہمارے پاس بعض اوقات یہی چوائس ہوتی ہے کہ ہم اسے ووٹ ڈال دیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، سیالکوٹ سے سلیم شیروانی بات کر رہا ہوں۔ جی فرمائیے جناب۔ سر ماشاءاللہ آپ کا پروگرام میڈم بہت اچھا ہے۔ ایک ہے فرنٹ پیج، لیکن ہر پیج کا ایک بیک پیج بھی ہوتا ہے، لیکن آپ اس طرف نہیں دیکھتے ہیں، فرنٹ پیج کو دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ دیکھیے شیر شی صاحب یہی کہتے ہیں کہ there is face behind a case، یہ ایگزیکٹلی یہ چیز ہے۔ بات یہ ہے آپ نے ابھی جسٹ فرمایا احتساب ہونا چاہیے، آپ اس لوگ کو ووٹ دیں جو آپ اس کو اچھے ہوں، لیکن آج کل جو ووٹ ہے نا ووٹ کو پڑھ لیتے ہیں، آپ ووٹ کو ڈالتے کسی اور صحیح بات ہو جاتی ہے، بالکل صحیح، اتنا منظم ہوتی ہے کہ جس کا انتہائی کوئی نہیں۔ نمبر 2 ہم یہ کہتے ہیں ہر کوئی حکمران یہ برا ہے یہ اچھا ہے، لیکن بات یہ کہ سب سے اچھے ہیں، اگر ہم اچھے ہو جائیں نا اور اگر تو ہمارے حکمران بھی اچھے ہو جائیں، ہم برے ہوں گے تو حکمران بھی برے ہوں گے، کیونکہ حکمران کو کون لے کے آتا ہے؟ ہم لوگ لے کے آتے ہیں نا۔ قرآن پاک بھی یہی ہے کہ جیسے محکوم ویسے حاکم، تو لہٰذا ہمیں پہلے اپنے آپ کو درست کرنا چاہیے، جب ہم درست ہو جائیں پھر ہم دوسرے سیاستدانوں پہ انگلی اٹھائیں گے۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح، بالکل آپ کی بات میں بھی واقعتاً بڑی دانائی کی بات ہے کہ جناب خود احتسابی کا عمل جب تک شروع نہیں ہوگا ایک دوسرے، اور ہمارے ایک اور کالر جو کہتے ہیں کہ بلیم گیم، یہ بات صحیح ہے، آپ سب کی بات میں جو نقطہ سامنے آیا وہ یہی کہ جناب اپنے آپ کو پہلے درست کریں، اس کے بعد کوشش کریں کہ جو اطراف کے لوگ ہیں، ماحول ہے، اس کو بہتر کیا جا سکے۔ آپ نے بڑی دلچسپ بات یہ کی کہ ہماری توجہ فرنٹ پیج پہ تو رہتی ہے، بیک پیج پہ نہیں۔ بیک پیج پہ عموماً اگر آپ اخبارات دیکھیں تو اگر انگریزی اخبارات اٹھا کے دیکھیں تو بیک پیجز پہ اکثر و بیشتر انٹرنیشنل نوعیت کی خبریں ہوتی ہیں، اور اگر اردو اخبارات دیکھیں تو زیادہ تر خبریں جو ہیں وہ بیانات ہوتے ہیں۔ اب بیانات میں کوئی خبر ڈھونڈنا مجھے ذرا مشکل لگتا ہے، کیونکہ اکثر و بیشتر بیانات میں تنقید کے علاوہ، تعریف کے علاوہ کوئی کام کی بات ہوا نہیں کرتی۔ خیر بالکل بیک پیج سے بھی ہم سٹوریز پک کرتے ہیں اگر کوئی اہم نوعیت کی خبر ہو۔ تو جناب ہماری کوشش جاری رہتی ہے کہ ہم آپ کی آواز بن کے لوگوں کے مسائل کو سامنے لے کر آئیں، اگر کوئی بہتری آ جائے تو اس کا تھوڑا سا ثواب بھی ہمیں ملے، تھوڑا سا کریڈٹ بھی ملے، اور آپ کی مشکلات کم سے کم ہوتی چلی جائیں۔ ٹائم بالکل ختم ہو گیا، ایک اہم خبر رہ گئی گیس کنیکشنز کے حوالے سے، بالکل ایک سیکنڈ لوں گی۔ 55 نئے کنیکشنز یا 55 ایم این ایز کے حلقوں میں، بلکہ ایم این ایز کے بعد بھی کانسٹیٹوئنسیز میں، حلقوں میں 55 نئے کنیکشنز کی منظوری دی ہے وزیر اعظم صاحب نے۔ تفصیلی خبر ہے ڈان میں، آپ ضرور پڑھیے گا۔ اجازت دیجیے جناب، اللہ حافظ۔